یا خدا اٹھ جائے وہ دستے کرم، یا خدا اٹھ جائے وہ دستے کرم، یا خدا اٹھ جائے وہ جادو نظر، یا خدا محمد جی کرم کی ایک نگاہ، شاہ محمد جی کرم کی ایک نظر، شاہ محمد جی کرم کی ایک نظر، سرکار سے مانگو دین چاہیے، دنیا چاہیے، دولت چاہیے، شفا چاہیے، سب اللہ دیتا ہے، وسیلے سے دیتا ہے۔ تو آپ کو دین چاہیے، دنیا چاہیے، شہنشاہی چاہیے، وہ ہر چیز میں آپ کا وسیلہ بن سکتے ہیں، اور ایسے مقبول وسیلہ خدا ان کی دعا کبھی واپس نہیں کرتا۔ خدا ہمیشہ تقاضا کرم جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیا کس پہ نہیں کیا ہے، کہا کرم اکان فضل اللہ علیک عظیمہ، کسی کے لیے یہ آیت نہیں ہے۔ اگر عظیم فضل خدا کا ہے اے محمد تیرے پر ہے، قرآن کریم وکان فضل اللہ علیک عظیمہ ان فضلہ کان علیک کبیرا، کوئی کبیر انتہا سے فضل، انتہا کی حدوں سے نکلا ہوا ہے، وہ حضرت محمد مصطفیٰ پر ہے۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ ان کو چھوڑ کے لیڈروں کے نعرے اور ان کے پیچھے پھرتے، وہ تو موجود ہیں، تم کو تو بعض عالموں نے دھوکوں میں ڈال دیا ہے، ماضی میں ایسے ہوتا تھا، وہ تھے نہیں، ہر وقت ہیں، ورنہ یہ کائنات چل ہی نہیں سکتی۔ عالمین کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین کہا ہے کہ عالمین رحمت سے چلتی ہے، اور رحمت حضرت محمد مصطفیٰ رحمت للعالمین، اس سے کیا بڑی تفسیر تم کو چاہیے؟ محمد جی کرم کی شاہ محمد جی کرم کی ایک نظر، شاہ محمد جی کرم کی ایک نظر، شیخ کے در پہ شاہ کی رحمتیں، شیخ کے در پہ شاہ کی رحمتیں، شیخ کے در پہ شاہ کی رحمتیں، ہے یہاں نظر شاہ فیض شاہ، 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 فیض اثر ہے یہاں، نظر شاہ فیض اثر۔ اللہ خدا دی قسم ہے، اللہ دی قسم، رب دی سموئے یہ کبھی ایسے ہوا تھا؟ شکر کر
یہاں سری فیضی شاہ ہے، یہاں نظری شاہ فیضی اثر ہے، یہاں نظری شاہ فیضی اثر۔ لیکن شیخ کے ساتھ اندھا ہو کے چلے، اور ایک واقعہ میں آقا جی نے فرمایا یہ رستہ وہ ہے اس میں اندھا ہو کے چلے، ایسے بھی کہا یہ اندھا ہو کے چلا، اس کی حالت بدلی، اس کی حالت نہیں بدلتی تھی، تو اندھا ہو کے چلنا مشکل ہے، اس میں کوئی حکمت ہوتی جلدی نہ کرے۔ تو آدھا پونا عالم بھی ہے ماشاءاللہ، تو میں اس کا داڑھی موڑ دو بالکل، کوئی عالم مانتا اس وقت ایسی بات نہ مانتا، میں کہ داڑھی بالکل صاف کر دو، کلین شیپ، ٹائی باندھو، پتلون پہنو، سب کچھ کیا اس سے قسم بھی لے لو قرآن حدیث کی، اس کی حالت ایسے نہیں تھی۔ جب داڑھی منڈوائی، سب کچھ منڈوایا، کچھ عرصہ رکھا، پھر آگے میرا دل تھوڑا چلا کہ اب داڑھی رکھاؤ اس کو، اس کی انا تھوڑی بہت نکل گئی ہوگی کہ میں عالم ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں۔ پھر جو داڑھی اس نے رکھی، نظر شاہ کی بھی ساتھ آ گئی، اللہ! اب اس کی حالت وہ نہیں ہے پہلے والی۔ یہ قاضی حسین احمد کا خاص آدمی ہے، امام مسجد بھی وہاں رہا، لیکن نہیں یہاں بدلی، علم کی انا تھی دل میں، وہ میں نے اس کا معاملہ۔ اب کوئی عالم ہوتا یہ تو ظلم ہے، کبھی یہ کہتا داڑھی رکھو، حکمن سنت ہے، اس عالم کی داڑھی مڑوا دی اور اس کا پتلون ٹائی وغیرہ سب کچھ کیا اس نے، دیکھا۔ پھر نئی داڑھی رکھوائی میں نے کہا اب رکھو داڑھی۔ ایسے اور بھی واقعات طریقت میں ہوا ہے۔ تو شیخ کے ساتھ چلے، اس کو اثر ہوتا ہے، فائدہ ہوتا ہے۔ اندھا ہو کے چلے، حکمت بعد میں سمجھ آئے گی، جلدی نہ کرے۔ تو اس لیے جہاں اثر ہو وہاں جیسے بھی کہیں وہ کرے۔ خدا نہ خاصہ ہو کہ بھئی 5 نمازیں ہیں، 2 نمازیں آج نہ پڑھنا، کل سے پھر 5 پڑھ لینا، تو کر لے ایسا، 2 نمازیں چھوڑ دیں۔ ایسے واقعہ ہے، لمبا وقت ہے، میں کہ کیا جو پھر آپ نے جو واقعہ نمازیں چھڑائی تھی کہ تاکہ وہ نمازیں خدا پڑھوائے اور آقا جی پڑھوائے، اب میں نہ پڑھواؤں، یہ ان کی تھی۔ اس میں یہ راز چھپا ہوا تھا کہ میں پڑھواتا تھا، میں نہیں پڑھواؤں گا 2 نمازیں، وہ پڑھوائیں جن کی نمازیں ہیں۔ تو مطلب ہے جلدی نہ کرے، لیکن جلدی کسی شیخ کے پیچھے بھی نہ لگے جب تک کہ کچھ عرصہ آتا جاتا رہے۔ اگر اس کے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اثر آتا ہے، اچھے کام کرنے کو زیادہ دل کرتا ہے، گناہوں سے بچنے کو دل کرتا ہے، سمجھ اس شیخ میں کچھ ہے۔ اگر یہ چیز نہیں ہے وہاں تو پھر اس کے پیچھے نہ لگے، بس ایسے ہی چلے۔ ایک دم تابع نہیں ہونا چاہیے، کچھ امتحان کرنا چاہیے ادب کے اندر کہ میری حالت اس کے ساتھ بدلتی ہے نہیں بدلتی ہے۔ بہرحال اتنا کافی ہے کہنا، لیکن لوگوں کو آج کل یہ ضرورت نہیں ہے، ان کو ضرورت پیسے کی، دنیا کی، دوسری چیزیں۔ اگر اس طرف آ جائیں سب کچھ خود ہی مل جائے گا، دین بھی، دنیا بھی، ہر چیز مل جائے گی۔ کون سی چیز ہے خدا کے خزانے میں نہیں ہے، اور خدا نے اپنے خزانے نبی کے ہاتھ میں دیے ہیں۔ نبی جی نے کہا ہے اوتی تو مفاتی خزائن الارض، زمین کی خزانے کی کنجیاں مجھے دی گئی ہیں۔ بتاؤ، اسی بعض وقت انسان ظاہر نبی سے بھی مانگتا ہے، کبھی خدا سے بھی مانگتا ہے، تو ہر وقت نبی سے نہ مانگے، خدا سے مانگے۔ کبھی کبھی نبی سے بھی مانگ لے، کہ تم خدا سے مانگتے ہو، کبھی کبھی باپ سے بھی مانگ لیتے ہو، وسیلہ نا، تو پھر شرک نہیں ہوتا ہے۔ لیکن جن کی عقل خراب ہے تو ایسی باتیں کرنا بھی مناسب نہیں ہوتی ہیں۔ ہاں، تو ہم کو سب کچھ خدا سے ملتا ہے، تو نبی کے طفیل سے ملتا ہے۔ صحابہ کو پتہ نہیں تھا اللہ قریب شارک کے، جیسے جو عظمت رسول کے خلاف باتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ شارک قریب تو ہے، تو پھر صحابہ آقا کے پاس کیوں آتے تھے؟ مشکلات ہوتی تھی، کیوں نہیں خدا سے سیدھا بولتے تھے؟ قتادہ کی آنکھ نکل گئی، کیوں نہیں خدا سے کہا؟
میرے خیال ساری عمر لگا رہتا، پتہ نہیں لگتی نہ لگتی. آقا جی کے پاس آئے 1 منٹ میں لگ گئی کھڑے کھڑے. سبحان یہاں نظری شاہ فیض اثر. تو پھر نبی کا کرم ہے کہنا چاہیے، لیکن ہر وقت نہیں کہنا چاہیے، کبھی کبھی. کہ ایک موقع پہ ایسی بات ہوئی تو نبی کریم نے تعلیم دی. کہا ہاں ایسے یہ جو مفہوم میں نے بتایا کہ نبی کا کرم ہے گا. کہا تکیہ کلام نہ بناؤ. کیا مطلب؟ تکیہ کلام ہر وقت نہ کہو، کبھی کبھی کہہ دو وسیلہ سمجھ کے، کوئی حرج نہیں. دیکھا ادب سکھایا، طریقہ سکھایا. جیسے ایک صحابی نے کہا کہ آپ چاہیں گے تو ہو جائے گا. آپ نے کہا خدا کا شریک بنایا تو نے مجھے. تو کہے خدا اکیلا چاہے گا. سکھانا تھا تو ڈر گیا، لیکن اس نے سوچا خدا اکیلا چاہے گا. ہم جب دعا مانگتے قبول ہی نہیں ہوتی تو خدا چاہے گا اکیلا چاہے. جب آپ کے پاس رہتے ہو جاتا ہے، یہ کیا بات ہے؟ پھر ہم تو کرتے ہیں ہوتا ہی نہیں ہے، تو پھر آپ کے پاس آنا پڑتا ہے. تو آپ کہتے ہو اللہ کو کہو، ہم کہتے ہیں محمد کو کہو. وسیلہ وسیلہ. کہا تکیہ کلام مت بناؤ. دیکھو کیسی تعلیم دی. تو اس کو کہا قل انشاءاللہ وحدہ. ادب سے چپ ہو گیا. اس نے کہا اللہ کے چاہے گا تو ہم تو کرتے ہیں، ہوتا ہی نہیں. تو آپ کہتے ہیں اللہ کو کہو. پھر آپ نے سمجھایا کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ میں وسیلہ ہوں، میں خدا کے ہاں بڑا درجہ رکھتا ہوں، اور تمہاری یہ چیز ہے، تو پھر طریقے سے کہو. طریقہ سکھایا. کہا قل انشاء اللہ ثم شاء محمد. اللہ چاہے گا پھر حضرت محمد مصطفیٰ چاہیں گے. دیکھا پہلے منع کیا پھر. تو ایسے ہی طریقے سے بات کیا کریں. بعض بھائی محبت والے ہیں لیکن بے طریقہ باتیں کرتے ہیں، خدا کا نام ہی نہیں لیتے. ایسے نہیں کرنے. اللہ کرم کرے گا، اللہ کے فضل سے ہو جائے گا. اور جس کو زیارتیں ہوتی ہیں یا کچھ ہوتا ہے تو پھر وہ یہ بھی کہہ سکتا ہے وسیلے کے طور سے انشاءاللہ آقا جی کا کرم ہو جائے گا کام. مطلب ہے کہ آقا جی کی نظر ہو جائے گی تو پھر اللہ کی رحمت آ جائے گی. ہاں تو اس میں کیا شرک ہے؟ لیکن نیت پر ہوتا ہے نا. یہ لوگ جلد بازی کرتے ہیں اور بعض جہالت بھی کرتے ہیں، اللہ کا نام نہیں لیتا. ایک دفعہ ایسے بھی کوئی کرتا تھا تو نبی کے نے تعلیم دی تو فرمایا کہ خدا کا بھی نام لیا کرو. اس کا مفہوم یہ ہے سب کچھ مجھ کو سمجھ بیٹھے، اللہ کا بھی نام لیا کرو. تو بعض لوگ ایسے متعصب ہوتے ہیں خدا کا نام لینا ہی چھوڑ دیتے ہیں. ایسے نہیں کرتا. اللہ ہے بوسیلہ رسول. اللہ شفا دیتا ہے بوسیلہ ڈاکٹر. ایسے ہوتا ہے نا. تو کرتا تو اللہ ہے، ڈاکٹر وسیلہ ہے. تو آقا جی تمہارے ہر چیز میں وسیلہ بن سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی. اگر آپ نے دل دے دیا ان کے ہو گئے. کیونکہ ایک دفعہ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم جو کسی کا ہو جاتا ہے وہ اس کے کام میں دخل دیتا ہے. مطلب اگر میرے بن جاؤ گے میں تمہارے کاموں میں دخل دوں گا. تو پھر بن جاؤ نا یار، مانو یار، مان لو یار. یہاں نظری شاہ فیض اثر ہے. یہاں نظری شاہ فیض اثر ہے. یہاں نظری شاہ فیض اثر. شیخ کے در سے ہوئے محفوظ ہم. شیخ کے در سے ہوئے محفوظ ہم. شیخ کے در سے ملی شاہ کی پناہ. شیخ کے در سے ملی شاہ کی پناہ ہے. کرم شاہ کا جو کی نعمت عطا. شاہ محمد جی کرم کی ایک نظر.
محمد جی کرم کی ایک نظر